تو سب سے پہلا جو چیپٹر ہے اس میں ہمارے پاس تحریک پاکستان آتی ہے. تو تحریک پاکستان کا جو شروع کا انٹرو ہے اس میں آپ کو اتنا فوکس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں سے پیپر نہیں لگتا. اس کے بعد جو آتا ہے دو قومی نظریہ، یہ امپورٹنٹ ہے. تو دو قومی نظریے کا ہم تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے دو گروہ یا قومیں آباد ہیں. پہلا گروہ وہ جو مسلمان ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور کاروبار حیات چلانے میں اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے. اور دوسرا گروہ وہ جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. تو یہاں پر جو دو قومی نظریے کی بات ہو رہی ہے وہ اس دو قومی نظریے کی بات ہو رہی ہے جو ہم ریلیجن کے بیسس پر دیکھتے ہیں. مذہب کے بیسس پر یا ریلیجن کے بیسس پر جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں دو گروہ وہ جو مسلمس ہیں اور جو نان مسلمس ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. مسلمس وہ ہوتے ہیں مسلمان جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں قرآن اور اللہ کے احکامات کے مطابق. اور نان مسلمس وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں ان دونوں گروہوں یا قوموں کو مختلف مقامات پر مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. تو یہ جو پورا ہے نا، یہ یہاں پر جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو ہم یہاں تک یہ اسلام کا نظریہ دکھا رہا ہے کہ دو قومی نظریہ اسلام کے مطابق کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس دو قومی نظریے کی جو پاکستان کی آزادی کے وقت کام آیا تھا. مطلب وہ دو قومی نظریہ جو قائد اعظم نے بتایا تھا. تو اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. تو یہاں پر دیکھو سب سے پہلا مین پوائنٹ ہے دو قومی نظریہ جو ہے اس کا سب سے پہلا مین پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ کب ہوا تھا. 8 مارچ 1944 کب ہوا؟ کس نے دیا؟ یہ قائد اعظم نے دیا. اور تھرڈ کوسچن ہمارے پاس یہ ہے، تھرڈ پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوا تھا. تو اس کے اندر قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ جس دن پہلا غیر مسلم مشرف با اسلام ہوا تھا. تو یہاں پر پہلا غیر مسلم جو ہے اس کا نام ہے مشرف. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ان طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو مشرف نامی آدمی تھا وہ غیر مسلم تھا، اور جب اس نے اسلام قبول کیا اسی دن بر صغیر جنوبی ایشیا میں نئی قوم وجود میں آ گئی تھی. تو جس دن مشرف نے اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا ریلیجن چینج کیا، اس دن بر صغیر مطلب سب کانٹیننٹ، یہاں پہ پورا ہندوستان جو مطلب انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان مل کر جو تھا اس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کہا جاتا تھا. اسے ہم پہلے کہتے تھے سب کانٹیننٹ بر صغیر. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن یا نسل نہیں. تو یہاں پر قائد اعظم کا جو خطاب ہے نا، یہ اگر آپ دو قومی نظریے میں لکھتے ہیں تو اس سے آپ کے نمبرز بڑھ جائیں گے.
تو یہاں پر قائد اعظم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشرف نامی آدمی نے مذہب اسلام قبول کیا تھا تب بر صغیر میں ایک نئی قوم بنی، مسلمانوں کی قوم بنی۔ اس وقت جس وقت بر صغیر میں مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قوم نہیں تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ کلمہ توحید، مطلب توحید کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور وطن اور نسل پر نہیں۔ مطلب دوسرے مذہبوں میں جیسے ہوتا ہے کہ وطن کے بیسس پر ریلیجن ہوتا ہے، یا نسل وغیرہ کے بیسس پر جو بھی چیز ہوتی ہے، اس چیزوں پر ہمارا ریلیجن یا ہماری قومیت اس چیز پر نہیں ہے۔ قائد اعظم کا یہ فرمان بر صغیر میں دو قومی نظریے کی بڑی جامع تشریح کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ بے شک چھوڑ دو، اور یہی دو قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ ہاں، یہ پوائنٹ لکھنا، اور یہی دو قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ مطلب یہ جو دو قومی نظریہ تھا اسی سے پاکستان کی بنیاد کھڑی ہوئی۔ مشہور مسلم مورخہ ابو ریحان البیرونی اپنی معروف تصنیف کتاب الہند 101 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ، تو دیکھو یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ چاہو تو یہ جو مشہور مسلم مورخ ابو ریحان البیرونی ہے نا، ان کا نام بے شک ہٹا دو، آپ یہ لکھ دو کہ مشہورہ معروف کتاب الہند 101 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ ہندو مسلمانوں سے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ ہندو مسلمانوں کو غیر ملکی اور ملیچ یعنی ناپاک کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شادی بیاہ، کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا جائز خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مسلمان اور ہندو انڈیا میں ایک ساتھ رہتے تھے، تو ہندوؤں میں جو ذات پات کا نظام تھا، جیسے یہ ٹاپک ہے اس میں ذات پات کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کی پی ایس ٹی کی بک ہوگی نا، اس میں ذات پات کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے، اس کی میں ویڈیو بناؤں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہندو جو ہیں ان کا ریلیجن جو تھا وہ انہوں نے 4 گروہ بنائے ہوئے تھے، الگ الگ ورائٹی کے حساب سے، کاسٹ کے حساب سے۔ تو اس کے بیسس پہ وہ لوگوں کو عزت اور احترام دیتے تھے۔ سب سے نیچ ذات ہوتی تھی اس کو سب سے زیادہ ویلیو دی جاتی تھی، انہیں مطلب اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی بیس پر ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو بھی غلط سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی مذہب میں چینجز کر سکتے ہیں، یا پھر لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لے آئیں گے۔ برصغیر جنوبی ایشیا کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس دن سے مسلمانوں نے یہاں قدم رکھا ہے اس دن سے وہ اپنی انفرادیت کی پاسبانی چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، اور وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مسلمان رکھنے کے یہ بھی بے شک چاہو تو چھوڑ دو، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھو یہ جو ہے نا، یہاں پر مسلم قومیت اور دو قومی نظریے کی بنیاد ہے کہ اس کا کرشمہ پاکستان ہے۔ مسلم قومیت اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس بنیاد پر بنا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے مذہب، دیکھو آپ نے جو پوائنٹ مین چیز یاد رکھنی ہے نا، وہ یہ رکھنی ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے رسومات، رہن سہن، زبان وغیرہ یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، تو ان دو قوموں کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز مین ہے دو قومی نظریے کے اندر۔ تو یہاں پر اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے، مسلمان نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ وہ ہندوؤں کے استباد، تو دیکھو جو ہارڈ ورڈز ہیں نا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ ان کو کاٹ سکتے ہو، ہندوؤں سے نجات حاصل کر سکیں اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے کہا
تو دیکھو مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اپنا الگ وطن ہو، انہوں نے مطالبہ کیا کیونکہ وہ ہندوؤں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ چکے تھے. یہاں پہ جو استبداد کی بات ہو رہی ہے نا، اس کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہندو جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اس سے مسلمان نجات چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اپنے مذہب کو مکمل طور پر وہ لوگ فالو کریں. اس کے لیے انہوں نے اگر الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا. قائد اعظم نے کہا کانگریس جنگ عظیم دوم سے فائدہ اٹھا کر مکمل آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب تک مسلمانوں کا وجود بحیثیت الگ قوم تسلیم نہیں کیا جاتا، یہاں آزادی کا کوئی خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو قائد اعظم نے کہا کہ جب ورلڈ وائڈ 2 مطلب جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، اس میں کانگریس جو تھی وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ نا پورا ملک ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو جائے. تو یہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ، ان کے بارے میں تو پتہ ہوگا. مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی تنظیم تھی، پولیٹیکل پارٹی تھی، اور کانگریس جو تھی وہ ہندوؤں کی پولیٹیکل پارٹی تھی. تو ہندوؤں کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی کانگریس، وہ جنگ عظیم ورلڈ وائڈ جو 2 ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی کہ وہ پورے بر صغیر کو انڈیا بنا دے، پورے بر صغیر پر ہندوؤں کو قبضہ کروا دے. لیکن جب تک مسلمانوں کا وجود بحیثیت الگ قوم تسلیم نہیں کیا جاتا، یہاں آزادی کا کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کو بھی ان کا الگ وطن نہیں ملے گا، کوئی آزادی نہیں ہوگی. 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کے سلسلے میں مسلمانوں کو برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جب مسلمانوں نے الگ ملک کا مطالبہ کیا تو انہیں برٹش گورنمنٹ اور ہندو اکثریت مطلب جو بڑی تعداد میں جو ہندو تھے ان سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے بہت اعتراض کیا، لیکن قائد اعظم کی دل والا انگیز قیادت اور سیاسی ہنرمندی نے برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت کو شکست سے دوچار کیا. قائد اعظم کی ذہانت اور ان کے ہنر کی وجہ سے برٹش حکومت اور ہندو جو تھے وہ آخرکار شکست میں آ گئے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے معروف وجود میں آیا. تو اس میں بس یہ ہے کہ آپ کو بس اس کو سمجھنا ہے، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تر یہ شارٹ میں آتا ہے.